اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے زندگی بخشی، حیات بخشی، اور ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان کی ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک عظیم المرتبت دعا ہے، بہت عالی، بہت بلند مطالب پر مشتمل یہ دعا ہے، اور دعا کا جو نام ہے وہ اس کے راوی کے نام پر ہے۔ جس راوی نے امام سجاد علیہ السلام سے اس دعا کو نقل کیا ہے اس کا نام ہے ابو حمزہ صومالی۔ صومالی ان کے قبیلے کا نام ہے، صومالہ کوفے کا ایک قبیلہ تھا جس کی نسبت سے ان کو صومالی کہا گیا، اور ان کا نام ثابت بن دینار ہے اصل جو ان کا نام ہے۔ اور رجال کی جو ہماری کتابیں ہیں ان میں ان کی مدح ہوئی ہے، ان کو ثقہ قرار دیا گیا ہے، عظیم المرتبت صحابی کہا گیا ہے، اور ائمہ علیہم السلام میں سے تقریباً 4 ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ان 4 ائمہ کے صحابی جو ہے یہ شمار ہوتے تھے۔ امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، اور امام کاظم علیہ السلام کے زندگی کے اور امامت کے جو چند سال ہیں ان میں جناب ابو حمزہ صومالی زندہ تھے، اور ان ائمہ علیہم السلام سے، ان سب سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بہت بلند مضمون پر خود ابو حمزہ چونکہ جس راوی کو یہ دعا تعلیم ہوئی ہے اس راوی کی اہمیت اگر تھوڑی ہم پہلے جان لیں، چونکہ ائمہ ہر شخص کو ہر دعا تعلیم نہیں فرماتے تھے، تو یہ جو ابو حمزہ صومالی ہے یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس 2 قسم کی روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں جو رجال کشی وغیرہ میں ہیں وہاں پر ان کو اپنے زمانے کا سلمان قرار دیا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اور فضل ابن شاذان نے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں سلمان کی بجائے لقمان کہا گیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کی، یعنی ان کی حیثیت، ابو حمزہ صومالی کی حیثیت اور ان کا مرتبہ اپنے زمانے میں وہی مرتبہ تھا جو حضرت لقمان حکیم کا تھا، جن کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک پورا سورہ موجود ہے۔ تو یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے۔ تو اب ان کو یہ دعا تعلیم دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام ہر شخص کو اس کی ظرفیت، اس کے استعداد، اس کی صلاحیت کے مطابق عطا کرتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ابو حمزہ صومالی جیسے عظیم المرتبت صحابی کو یہ دعا تعلیم دی گئی ہے، اور خود جب آپ دعا کا مطالعہ فرماتے ہیں واقعاً بلند مرتبہ، بلند مضامین پر مشتمل، مطالب پر مشتمل یہ دعا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے سحر کے وقت پڑھنے کی تاکید ہے۔ ابھی جب سند کی بحث آئے گی تو اس میں بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ امام سجاد علیہ السلام سحر کے وقت اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اہمیت کے حوالے سے صرف ایک میں جملہ کہوں چونکہ وقت کا بھی دامن ہمیشہ تنگ ہوتا ہے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں ان کے گھر کے جو افراد ہیں کہ عام طور پر جو مستحب دعائیں ہیں، مستحب عبادات ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ سختی نہیں کیا کرتے تھے امام کی روش یہ نہیں تھی سختی کیا کریں، لیکن 2 دعائیں، ایک دعا اور ایک مناجات، ایک یہی دعائیں ابو حمزہ صومالی اور ایک مناجات شعبانیہ، ان 2 کے حوالے سے امام خمینی کے گھر کے جو افراد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام کی ہمیشہ تاکید ہوتی تھی اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ ان 2، یہ جو دعا ہے اور یہ جو مناجات ہے، ان کی بار بار تلاوت کیا کریں۔ خود امام کی روش اور امام کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ بہت عظیم المرتبت دعا ہے، اور خود جو دعا ہمارے سامنے موجود ہے آج بھی، اس کے مطالب کی طرف اگر کوئی غور کرے تو دعا کی اہمیت اور اس کے مضامین کی اہمیت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔